تفسیر صراط الجنان، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ فاتحہ کی کچھ آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ اس سے قبل والی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کی مجموعی طور پر فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب آئیے باقاعدہ تفصیلاً مختصر کر کے سورہ فاتحہ کی تفصیل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الحمدللہ رب المسلمین، رب المتقین، رب الصالحین، رب الشاکرین، رب الصالحین، رب الصابرین، یعنی کہ ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کا رب ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام عالم کے وحدہ لا شریک ہونے کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ تمام کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس طرح بھی ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، سب کا جو رب ہے وہ وحدہ لا شریک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام میں اور ہر طرح کی حمد، اس سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے، جو حمد کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر طرح کی حمد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ مستحق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات کے مستحق ہے کہ اس کی جو حمد، تعریف اور ثنا کی جائے۔ اور حمد کے تو کیا ہی خوب کہنے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے افضل ہوتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر بجا لانا، جسے آسان لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ اگر ہمیں کوئی نعمت دے اس پر اگر ہم اس کا شکر ادا کریں، مالک تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، تو علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے میری حمد کو بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب جو دو صفاتی نام ہیں اس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا، کیا؟ رحمان اور رحیم۔ رحمان کے معنی ہیں نعمتیں عطا کرنے والا، اور وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی بھی یہی ہے کہ رحم فرمانے والا بہت۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی جو ذات ہے وہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور علماء نے فرمایا وہ ایک ایسی ذات ہے جو اپنی رحمت بندے کو دینے کے بعد اپنی رحمت کا طلب یا اس کا بدلہ لوگوں سے تقاضا نہیں کرتی۔ وہ کوئی بھی نعمت ہو، چاہے وہ بڑی نعمت ہو، چھوٹی نعمت ہو، ظاہری نعمت ہو، باطنی نعمت ہو، جسمانی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو، جس طرح کی بھی نعمت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہے۔ حقیقی اس نعمت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور وہ اپنی رحمت کا بدلہ، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے وہ اپنی نعمت کا بدلہ بھی لوگوں سے نہیں فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جس تک بھی علماء فرماتے کوئی بھی نعمت پہنچی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ بیدار کرنا، اس کو رحم پر قدرت دینا، یہاں تک فرمایا کہ دوسرے کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانا کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہے۔ اور حضرت علامہ عبداللہ بن محمد احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر جو رب العالمین کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی الرحمن الرحیم، اس میں دو اوصاف بیان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا رب العالمین تو اس سے جو ہے خوف طاری ہو گیا کہ تمام عالمین کا جو رب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب خوف طاری ہو گیا تو اب فرمایا وہ تمام جو عالمین کا رب ہے، سب کا بادشاہ ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے ایک دل کے اندر جب خوف آ گئی تو امید کی ڈھارس بنانے کے لیے، لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے اپنی دو صفاتوں کو بیان فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، اگرچہ تمام عالمین کا رب اللہ ہے لیکن وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ زیادہ معاف فرمانے والا بھی ہے، وہ نعمتیں عطا فرمانے بھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ رب العالمین
تو اس سے پڑھنے اور سننے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ کی دو اوصاف رحمان اور رحیم کا ذکر کر دیا، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ہی ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت کی جانب خوب راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے روکے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل بعید اسی طرح ترغیب اور ترغیب، یعنی کہ مطلب عذاب کو اور اپنی رحمت کو باقاعدہ ایک جگہ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے سورہ ہجر میں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ترجمہ کنز الایمان، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے پہلے اپنی بخشش کا ذکر فرمایا اور یہاں پر پھر کہ عذاب بھی جو دے گا، دردناک عذاب دینے والی ذات بھی اسی کی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمائیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ترجمہ کنز العرفان، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطا فرمانے والا وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف ہم نے پھرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت منقول فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر بندہ مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اور مزید فرمایا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ خوف اور امید کے دامن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ خوف کس اعتبار سے کہ اس سے اللہ کا خوف دل میں بیٹھے تاکہ گناہ سے بچ سکے، امید اس اعتبار سے کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں کی تلافی کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے اور اس کی امید سے نیکیوں پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہے۔ تو یہ لہذا یہ جو الرحمن الرحیم رب العالمین کے بعد ذکر کیا گیا اس کا مقصد یہی ہے۔ اچھا، اس کے ضمن میں ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے۔ جی ہاں بالکل ناظرین، مقصد کہنے کا یہ کہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہوگا کسی کا نام اگر رحمان رکھ دیا جاتا ہے اور نام بسا اوقات عبد الرحمن ہوتا ہے، یعنی کہ رحمان کا بندہ، لیکن ہم جو ہے نا کسی کا نام عبد الرحیم ہوتا ہے لیکن ہم پکارنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ رحمان بھائی ادھر آئیے گا، رحمان، اور رحمان کیسے ہو، اور رحمان آج آئے نہیں۔ اسی طریقے سے رحیم کے معاملات ہیں۔ تو علماء نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، بسا اوقات آپ نے سنے وہ 99 نام، اور قرآن کریم کے شروع کے اندر بھی وہ باقاعدہ جو ہے فہرست دی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو نام ہیں ان کے اندر علماء نے فرمایا جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر اپنی نسلوں کے نام رکھے جائیں تو اس کے ساتھ ایسا لفظ استعمال کر لیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے جو ہے مطلب یہ کہ مل نہ رہا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام اگر آپ نے عبد الرحمن رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے، صرف رحمان نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ کسی کے لیے بھی شرعی طور پر رحمان، صرف رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صرف اور صرف بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر رحم کر رہے ہیں وہ اس کی توفیق سے کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی رحمان ہو سکتا نہیں ہے۔ تو لہذا جو اللہ کے نام رکھے جائیں، عبد الرزاق ہے، عبد الحلیم ہے، عبد الشکور ہے، شکور ہے، اس طرح نام رکھا۔ رحیم بعض نام صفاتی ایسے بھی ہیں جس کو انسان کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا، جیسے رحیم ہے۔ قرآن کریم میں خود یہ رحیم کا ہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ قرآن کریم سورہ توبہ کے اندر ہے 11واں پارہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تمہیں وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ جی ہاں بالکل، تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں رحیم کا لفظ استعمال فرمایا، جو کہ خود قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا رحیم کا لفظ ہم جو ہے نا مطلب یہ کہ مخلوق کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی شخص لوگوں پر بہت زیادہ کام آنے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا، تو کہتا ہے کتنا رحیم انسان ہے، کتنا رحم دل انسان ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ سے معاذ اللہ کہ ہم نے اللہ کے نام سے ملا دیا، معاذ اللہ ہم نے وہ صفت خدا بندی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی جو رحم کی صفت ہے،
اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے، اور اس کی توفیق سے الحمدللہ یہ شخص بھی رحم کا مادہ اس کے اندر ہے، یہ بھی رحم کے قابل ہو گیا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔